نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. سورہ صاد کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 29 تک آیات کریمہ تلاوت ہوئی. ان 12 آیات کریمہ میں اللہ تبارک بلکہ 13 آیات کریمہ میں ان 13 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرماتے ہوئے ایک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کے صبر کو بیان کیا، ان کا ذکر خیر فرمایا اور ایک واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعے کے تناظر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ اللہ کو بیان کیا، اور اسی واقعے کے اندر ایک پہلو آپ کے صبر کا ہے، اس صبر کو بیان کیا. ایک واقعہ اس میں 2 پہلو ہیں، ایک ہے آپ کا صبر کرنا اور دوسرا ہے توجہ اللہ. تو اصل عنوان ہم نے اس سورہ مبارکہ کا قائم کیا رسالت کے باغی. اس لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس ساری بات کو سمجھنا ہے آج کے اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس موضوع کو اور عنوان کو. دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ یہ واقعہ کیا ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ پارے میں سورہ سبا کے رکوع نمبر 2 کی ابتدا میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ان کا تفصیلی ذکر ہمارے سامنے آ چکا کہ وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے پہلے رسول نبی ہیں کہ جن کو رسالت نبوت کے ساتھ ساتھ منصب خلافت سے بھی نوازا گیا. وہ ایسے نبی ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا تھا. وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کی اوقات میں تقسیم خود انہوں نے کر رکھی تھی، ایک وقت مخلوق کے لیے، ایک وقت خالق کے لیے. وہ ایسے نبی ہیں کہ ان کی آواز پر جو پرندے ہیں وہ بھی فضا میں کھڑے ہو کر کے ان کی تلاوت زبور کو سنا کرتے تھے. وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کی آواز کو اللہ نے کمال درجے کی خوش الحانی نصیب فرمائی.
وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کو کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال جنت میں بھی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ وہ ایسے پرندے ہیں، وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کی زبان جاننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ عظیم الشان پیغمبر ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ کئی مقامات پر فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت، ان کے ذوق تقوی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کان اعبد البشر، انسانوں میں وہ بہترین اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے انسان تھے۔ بہرحال تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ ہے اور ان کو ذکر کر کے فرمایا کہ محبوب آپ بھی ان کو یاد کیجئے اور ان کے صبر کو یاد کیجئے، گویا آپ بھی صبر کیجئے مشرکین کی ان ایذا رسانیوں پر جو وہ آ کر کے آپ کے خلاف، آپ کے کلمے، آپ کی دعوت، آپ کے دین، آپ کی شریعت کے خلاف آ کر کے گئے ہیں ابو طالب کے گھر میں، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہمارے سامنے تفصیل سے یہ بات آ چکی تھی۔ اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس واقعے کو بلکہ سمجھنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جیسے میں نے ذکر کیا اوقات کی دو طرح کی تقسیم تھی۔ ایک وقت وہ تھا جو مخلوق کے معاملات کو سن کر ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا وہ وقت ہوتا تھا، گویا لوگوں کے معاملات کے حل کرنے کا وقت، اور دوسرا وقت وہ ہوتا تھا کہ جس میں وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ جو عبادت کا وقت تھا اس میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ان کا جو مصلی تھا وہ کبھی بھی عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا، ہر وقت وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ خود یا آپ کے خادمین، آپ کے غلام، جو بھی وہاں پر یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں وہاں پر عبادت نہ ہو رہی ہو۔ یہ واحد مصلی تھا کہ جس میں ہمہ وقت عبادت رہتی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کا اپنا بھی ایک عبادت کا وقت ہوتا تھا، اور جب آپ کی عبادت کا وقت ہوتا تھا تو اس کمرے میں، اس ایریا میں، اس حدود میں کوئی بھی آ نہیں سکتا تھا۔ دربان بواب موجود ہوتا تھا اور لوگوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے، اس وقت میں ہم نے ان کی عبادت میں مخل نہیں ہونا۔ ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بار آپ عبادت فرما رہے تھے، دوران عبادت آپ نے دیکھا کہ دیوار پھلانگ کر کے دو یا اس سے زیادہ لوگ اچانک اس کمرے میں آ دھمکے۔ یوں اچانک اس طرح دیوار پھلانگ کر آنے والوں کو دیکھ کر آپ طبعی طور پر گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اے داؤد آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہم آپ پر حملہ آور ہونے نہیں آئے، ہمارا ایک قضیہ ہے، معاملہ ہے، ہم اس کے حل کے لیے آئے ہیں، لیکن چونکہ ابھی اس کا حل چاہیے، اسی وقت حل چاہیے، اور حل بھی انصاف پر مبنی چاہیے، آپ نے بے انصافی نہیں کرنی۔ اب ہمارا معاملہ سنیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک گویا ہوا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنی 99 کو 100 میں بدلنے کے لیے مجھ سے وہ ایک دمبی بھی لے لے۔ اب آپ بتائیے یہ ٹھیک کر رہا ہے؟ تو جناب داؤد علیہ السلام نے فوری طور پر اس کی بات سن کر یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے آپ سے وہ ایک دمبی مانگ کر کے ظلم کیا ہے۔ بس یہاں تک قرآن پاک نے ان کا واقعہ بیان کیا، مزید بات نہیں کی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ کون تھے کیسے تھے، واللہ عالم بالمراد۔ لیکن اب سمجھیے بات کو آگے۔ ان کا واقعہ قرآن پاک نے یہاں تک بیان کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے لمحات میں غور کیا تو آپ نے محسوس کیا کہ میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہوں، لہٰذا انہوں نے فوری طور پر اللہ کی طرف انابت کی، رجوع کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی اس سجدہ ریزی کو قبول کر لیا۔ یہ ہے واقعہ جو قرآن پاک کی نص سے، احادیث کی صراحت سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک واقعے کو ذہن میں رکھیے، اس پر ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام نے گمان کیا کہ اس واقعے کے ذریعے سے تو مجھے آزمایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش کس بنیاد پر ہوئی؟ ظاہر آزمائش ہوتی ہے کسی بنیاد پر ہوتی ہے،
تو یہاں دو طرح کی باتیں سمجھ لیجیے. ایک بات وہ جو اسرائیلیات میں سے ہے، یعنی اہل کتاب کی حفوات اور بکواسات میں سے ہے، اور ان کی غلاظت پر مشتمل ہے، ان کی فضولیات پر مشتمل ہے، ان کی بدعقیدگی پر مشتمل ہے، اور ان کی گمراہی پر مشتمل ہے. ایسی روایات جن میں صراحتاً گمراہی موجود ہے وہ اسرائیلی روایات کا ایک حصہ وہ ہے. اسرائیلی روایات کا کچھ حصہ وہ بھی ہے کہ جو شاید اس طرح گند نہ ہو، لیکن یہ روایت جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں یہ اسرائیلی روایات میں سے وہ روایت ہے جو انتہائی گندگی پر مشتمل ہے. بیان کرنا صرف اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اگر کہیں سے سنیں تو آپ کو یہ کلیئر ہو کہ یہ بات غلط ہے. کوئی مولوی سنائے، سنی سنائے، غیر سنی سنائے، مسلمان سنائے، کافر سنائے، کوئی اسکالر سنائے، یاد رکھیے یہ روایت غلط ہے. اور روایت کیا ہے؟ میں صرف اس کا اہم ترین جز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ جو پورا قصہ انہوں نے بیان کیا وہ بیان کرنا مقصود ہے. میری بلکہ زبان وہ ہمت بھی نہیں کرتی کہ وہ الفاظ میں کہوں. خلاصہ اس واقعے کا یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اپنے ہی فوج کے ایک افسر کی اہلیہ پر پڑی. آپ کے دل میں اس کے حوالے سے غبار پیدا ہوا. میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. پھر آپ نے نعوذ باللہ اس کے ساتھ گناہ کیا، اور اسی گناہ کو بچانے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے آپ نے اس فوجی افسر کو ایک مارکے میں بھجوا کر کے قتل بھی کروا دیا. بس یہ میں نے وہ مختصر اور شارٹ کٹ الفاظ استعمال کیے ہیں جو آپ کو جس بھی رخ سے، جس بھی پیرائیے سے یہ واقعہ بیان کیا جائے، اور یہ نام کی عورت تھی، فلاں تھی، اس کے ساتھ ایسا ہوا، وہ نہا رہی تھی، وہ یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی، یہ ساری باتیں سمجھ لیجیے یہ سارا اس کے ضمن میں ہے اور سب فضول اور بکواس ہے، سراسر کفر ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں اور یہ سارا واقعہ نبوت کی عصمت کے خلاف ہے. اس لیے یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ان کو اس وجہ سے آزمایا گیا. نہیں، یہ بعض ایسی کتابیں جو ہمارے مسلمانوں کی ان میں بھی لکھا ہوا ہے یہ واقعہ. یاد رکھیے کہ یہ بالکل سراسر غلط ہے اور کفریہ واقعہ ہے. ایک واقعہ ہو گیا، ایک آزمائش کا ایک سلسلہ ہو گیا، اس کو ذہن سے بس اتنا رکھ کے اس کو ذہن سے نکال دیجیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب اگلی بات، وَظَنَّ داؤد وَأَنَّمَا فَتَنَّاهُ. داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ انہیں آزمایا گیا ہے. اس آزمائش میں مبتلا کیے جانے کے متعلق دو توجیحات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، اور دونوں ہی کافی حد تک قابل قبول ہیں. قرآن نے، حدیث نے اس پر کوئی صراحت نہیں کی، لیکن جو حالات، قرائن اور واقعات بتلاتے ہیں ان کے اندر دو باتیں ہیں. پہلی طرح کی توجیہ یہ ہے کہ آپ کو آزمایا یوں کیا کہ آپ کی خلوت گاہ تھی جہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ مدعی اور مدعا علیہ دیوار پھلانگ کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے برجستہ حضرت داؤد علیہ السلام سے مدعی نے دعویٰ کرتے ہوئے یوں کہا کہ یہ میرا بھائی 99 دمبیاں اس کے پاس موجود، یہ میرے پاس موجود ایک دمبی کو بھی ہتھیانا چاہتا ہے، آپ بتلائیے کیا اس نے کیا یا کیا اس کے بارے میں حکم. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو یہاں پر کیا اس کو سمجھا. داؤد علیہ السلام نے اسی کی بات کو سنا، فوری طور پر فرما دیا کہ اس نے دمبی مانگنے میں ظلم کر دیا. ہماری نظر میں انہوں نے کام غلط نہیں کیا، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا یہ کام قابل تحسین نہیں تھا. اس لیے کہ جب انہوں نے ایک کی بات کو سنا تو مدعا علیہ کی بات کو بھی سنتے، جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا وہ موجود ہے اس کی بات بھی سنتے. آپ نے اس کی بات کو سنے بغیر ہی اپنی حکمت، بصیرت اور تدبر کے ذریعے سے فیصلہ سنا دیا. گو کہ آپ کا فیصلہ درست ہے، لیکن اس کی بات نہ سن کر کے آپ نے اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے عین مطابق بات نہیں فرمائی، اور اپنے منصب فصل خطاب کی روشنی میں وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا اپنے عہدے اور منصب کے مطابق. قاضی کو دونوں کی بات سننی چاہیے، جج کو دونوں کی بات سننی چاہیے. آپ اس وقت جج بھی تھے، آپ اس وقت حاکم بھی تھے، آپ نبی بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، اور فصل الخطاب کی مصداق بھی تھے، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والے. تو بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے جو دونوں فریق کی بات سنے، سن کر کے پھر فیصلہ کرے. اور ایک کی بات کو سن کر کے فیصلہ فرما دیا تو گویا اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں فوراً بات ڈال دی، اے داؤد آپ نے یہ اچھا نہیں کیا.
خود ان کو بھی احساس ہو گیا اوہو مجھ سے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، فوری طور پر متنبہ ہوئے اور متوجہ الی اللہ ہوئے، اور اسی سجدے کو، اسی تنبہ کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ واقعہ کیوں بیان ہوا اس صورت میں؟ واقعہ کیوں بیان ہوا؟ واقعہ صرف آپ کے صبر کو بیان کرنے کے لیے۔ واقعے کا دوسرا پہلو میں نے عرض کر دیا، تفصیل سوال جواب۔ واقعے کا پہلا پہلو یہ کہ جب وہ لوگ آپ کی خلوت گاہ میں آئے، آپ کی تنہائی کا وقت تھا، خلوت کا وقت تھا، عبادت کا وقت تھا، اللہ سے ملاقات کا وقت تھا، اس وقت میں کسی کے لیے بھی آنا منع تھا، لیکن وہ لوگ آ گئے، آئے بھی غلط طریقے سے، بواب اور دربان کو پوچھے بغیر دیوار پھلانگ کر کے آئے، یہ ان کی طرف سے بد تہذیبی تھی۔ اور دوسری بد تہذیبی یہ تھی کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ اے داؤد آپ نے ہمارے درمیان فیصلہ کرنا ہے، اور اے داؤد آپ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے، گویا وہ فیصلہ کرنے پر بھی ان کو پابند کر رہے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، وَلَا تُشْتِتْ وَادِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، کوئی ادھر ادھر کا فیصلہ مت کرنا، ہماری طرف سے ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے۔ گویا آنے والے بدتہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بادشاہ وقت بھی ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، صاحب شریعت کی رسول ہیں، اور اس کے باوجود انداز تخاطب ان کا اتنا بدتہذیبی والا۔ ایسے میں حضرت داؤد چاہتے انہیں کڑی سزا دے سکتے تھے، لیکن جناب داؤد علیہ السلام نے ساری باتوں کو پس پش ڈال کر کے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے ذریعے سے یہی بتایا کہ دیکھیے میرے پیغمبر داؤد بادشاہ ہونے کے باوجود، صاحب کتاب ہونے کے باوجود، صاحب شریعت ہونے کے باوجود، جب ان کے ساتھ اس طرح بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا گیا، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اے محمد آپ کے ساتھ بھی یہ بدتہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ بھی صبر کیجیے۔ اصل بیان تو یہ اتنا سمجھ گئی، ایک توجیہ سمجھ آ گئی، میں خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ توجیہ نمبر 1، آپ کے پاس جب مقدمہ آیا، آپ نے مدعی کی بات کو سنا، فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ سنا دینا خود آپ کے ذہن میں اس کا قلق پیدا ہوا کہ میں نے تو یہ کام ٹھیک نہیں کیا، مجھے چاہیے تھا میں دونوں فریق کا مقدمہ سنتا، معاملہ سنتا، پھر فیصلہ کرتا۔ بس یہ توجہ ہوتے ہی آپ انابت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع کر گئے۔ یہ تو ہے واقعے کا آخری حصہ۔ لیکن واقعے کو بیان کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا واقعے کو بیان کیا واقعے کے پہلے حصے کی وجہ سے، اور پہلا حصہ کیا ہے؟ آپ خلوت گاہ میں عبادت کر رہے تھے، اور اس وقت وہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ لوگ غیر تہذیبی طریقے سے، غیر مہذب طریقے سے گھر کے اندر آئے، کمرے کے اندر آئے، یعنی دیواریں پھلانگ کر کے آئے، اور انداز تخاطب بھی ان کا غلط تھا۔ اس سب کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے ان کو کہا کچھ نہیں، مقدمہ سنا، فیصلہ سنا دیا۔ اے محبوب آپ بھی ان مشرکین کو ضرورت مند سمجھیے کہ یہ حقیقت میں ضرورت مند ہیں، آپ ان کی بد تہذیبی کو برداشت کیجیے اور رفع دفع کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا چونکہ نظام مملکت بہت شاندار تھا، بہت ہی کمال درجے کا تھا، ہر چیز پرفیکٹ تھی، انتظامی معاملات بالکل زبردست، کوئی بھوکا نہیں، کوئی پیاسا نہیں، کوئی ننگا نہیں، کسی کو حاجت نہیں، کوئی کسی کو پریشانی نہیں، نہ حکومت سے کسی کو اختلاف، نہ مال سے کسی کو اختلاف، نہ انتظامی پالیسیوں سے کسی کو اختلاف، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آپ کا اپنا جو طرز زندگی تھا وہ بھی بڑا شاندار تھا، اس لحاظ سے کہ آپ لوگوں کو بھی مکمل ٹائم دیتے تھے، رب کی عبادت میں بھی مکمل ٹائم آپ صرف کیا کرتے تھے۔ یوں ایک دن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ پروردگار میں نے آپ کی دی ہوئی اس نعمت حکومت کو اور اس کے نظم کو اور اس کے انتظام کو دیکھ لیں کتنا بہترین چلا رکھا ہے۔ یہ خیال آیا، میرے انتظامات میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں پیدا ہو رہا، بہترین انتظامات چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو پسند نہیں کیا، اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کے انتظامات درست چل رہے ہیں تو ہماری مرضی سے چل رہے ہیں، ہماری توفیق سے چل رہے ہیں۔ ہم توفیق آپ کے شامل حال نہ کریں، ہم چاہیں خلل پیدا کرنا تو کوئی اس انتظام کو بہتر کر نہیں سکتا۔ دیکھیے ہم انتظام میں خلل پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا خلل نہیں پیدا کیا، انہی کی عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ بس وہ آئے بد تہذیبی انداز میں، غیر مہذب انداز میں انہوں نے گفتگو کی، اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ جب معاملہ ہو چکا انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، انہوں نے مقدمے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ جیسے ہی فیصلہ کیا خیال فوراً آیا کہ اوہو میں نے اللہ کے دربار میں ایک بات کہی تھی کہ یا اللہ میں نے انتظامات درست کر دیے ہیں، اب خلل نہیں ہے، تو یہ تو خلل پیدا ہو گیا، یہ تو خلل، شاید رب کو میری بات پسند نہیں آئی، اللہ نے میرے اس خیال کو رد کرنے کے لیے یا مجھے تنبیہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھیجا تھا۔ اس صورت میں یہ واقعی کوئی ایسے دو لوگ نہیں تھے جن کا کوئی مقدمہ تھا، بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو آئے اس لیے تھے کہ اے داؤد ہم چاہیں تو خلل پیدا کر دیں،
تو یہاں پر بھی وہی دو پہلو ہیں. ایک پہلو پھر یہ ہے کہ آپ نے ان کی غیر مہذب گفتگو کو سننے کے باوجود صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ایک تو یہ پہلو لازمی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں تو یہ خیال آیا تھا کہ میرا انداز حکومت بڑا زبردست ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے, تو آپ فوراً متنبع ہو گئے. اور یاد رکھیے اللہ والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے, اللہ والوں کی یہ. اور میں اس میں عرض یہ بھی کر دوں, تھوڑا کلیئر کر دوں. پہلی توجیہ میں نے جو ذکر کی ہے اس میں بھی عصمت انبیاء پہ کوئی حرف نہیں آتا کہ آپ نے ایک طرف معاملہ سن کر کے فیصلہ کر دیا. اس میں بھی عصمت انبیاء پہ کوئی حرف اس لیے نہیں آتا کہ آپ صاحب شریعت نبی ہیں, آپ مدبر ہیں, آپ حکیم ہیں, آپ فصل خطاب کے مستحق ہیں. اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں, آپ نے انہی صلاحیتوں کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ آدمی مظلوم ہے, وہ آدمی ظالم ہے, لہذا آپ پر کوئی قدغن نہیں ہو سکتی, آپ کی عصمت پر کوئی بات نہیں آ سکتی. دوسرا معاملہ جو ہے یہ بھی خیال اور وسوسے کے درجے میں ہے. اور یاد رکھیے خیال اور وسوسہ گناہ نہیں ہوتا. گناہ عصمت انبیاء پہ حرف تب آتا ہے جب کوئی گناہ کرے. یہ خیال اور وسوسہ ہے, اور اس خیال اور وسوسے پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. البتہ وہ جو اسرائیلی روایت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ 100% کفریہ عبارت ہے, کفریہ بات ہے, وہ نبی کی توہین ہے, نبی کی گستاخی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہود انبیاء علیہ السلام کے اس دھرتی پر سب سے بڑے گستاخ ہیں. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایید, اے محبوب یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے. کون؟ مشرکین. جو کچھ کہتے ہیں صبر کیجیے. اچھا اگلی بات, واذکر عبدنا داؤد, اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے. میں نے کہا داؤد کے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو دعوت صبر دینا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات, ذل عید, داؤد کون ہے؟ فرمایا کہ جو ہاتھوں والے ہیں. ذل عید ہاتھوں والے, ہاتھوں والے, ہاتھوں والے تو سادے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی یا کسی بھی زبان کے اندر جب اس طرح کا کوئی جملہ بولا جاتا ہے تو لازماً کوئی نہ کوئی محاورہ ہوتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے. ذل عید حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. اس لفظ کے استعمال کا معنی سمجھیے. آپ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ نمبر ایک, آپ حکمران تھے, نبی تو تھے ہی لیکن ساتھ حکمران بھی تھے. نمبر دو, ذل عید آپ فیصلہ کرنے والے تھے, آپ خود ہی جج, خود ہی قاضی تھے. نمبر تین, آپ کو اللہ نے فصل الخطاب کا لقب دیا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ ذل عید کا معنی یہ ہے کہ آپ قوت والے تھے, آپ ہی نے جالوت کے لشکر میں طالوت کو قتل کیا تھا. ذل عید آپ ہاتھوں والے تھے, تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا, آپ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت اور قوت اللہ نے رکھی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ ذل عید کا معنی سمجھ آ گیا. اب ایک بات اور سمجھ لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام کو ہی کیوں بیان کیا گیا؟ صبر تو مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا, یعقوب علیہ السلام کا, بات سمجھیے گا. حضرت یعقوب کا صبر مشہور ہے, گریا مشہور ہے, حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے. ان کو بیان نہیں کیا, حضرت داؤد علیہ السلام کو بیان کیا. وجہ جواب, حضرت ایوب, حضرت یعقوب, ان دونوں نے جو صبر کیا ہے اس صبر کے پیچھے خود ان کی جسمانی تکلیف تھی. ایک کے صاحبزادے غائب تو 40 سال تک صبر کیا, ایک کے جسم کو پریشانی ہوئی, بیماری لائق ہوئی تو صبر کیا. کوئی شک نہیں کہ یہ بھی صبر کا کمال درجہ ہے. لیکن یہاں جس چیز کی طرف صبر کی توجہ دلائی جا رہی ہے وہ ہے دعوت توحید. وہ کیا ہے؟ دعوت توحید. اور دعوت توحید کے نتیجے میں مشرکین کا معاندانہ سلوک, بد تہذیبی, بد کلامی, غیر مہذب انداز گفتگو, اللہ پاک نے اسی کو بنیاد بنا کر حضرت داؤد کا یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت داؤد کے ساتھ اللہ کی عبادت, اطاعت اور ریاضت میں کس طرح غیر مہذب انداز میں گفتگو کی گئی. اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہاں صبر میں بطور مثال بیان کیا. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نسلاً یعنی جس گھر میں پیدا ہوئے وہ کوئی شاہی گھر نہیں تھا, مالدار اور سرمایہ دار خاندان نہیں تھا, غریب گھر میں پرورش پائی اور اسی غربت میں پرورش پا کر جوان ہوئے. اللہ نے ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی, ان کو قوت عطا فرمائی. قوم نے مشترکہ طور پر ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے ان کو اپنا حکمران مقرر کر لیا. ایک غریب آدمی مسند اقتدار پہ فائز ہو گیا. اب عام طور پہ رویہ یہ ہے کہ غریب جب مالدار ہوتے ہیں تو اپنی
اصلیت ہی کھو بیٹھتے ہیں، اپنی حیثیت ہی کھو بیٹھتے ہیں. لیکن جناب داؤد علیہ السلام غربت سے اقتدار تک پہنچنے کے باوجود، فقیری سے امیری تک جانے کا یہ سفر، لیکن اس سب کے باوجود آپ کے رویے میں، آپ کے مزاج میں عاجزی، انکساری، صبر اور لوگوں کے لیے ہمدردی اور غمخواری، یہ جذبات آپ کی زندگی سے نکلے نہیں. اللہ اپنے حبیب کو یہ بتا رہے ہیں کہ محبوب، یہ کافر آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے نبی ہی بنانا تھا تو مکہ اور طائف دو بستیوں میں سے کسی ایک بستی کے کسی بڑے آدمی کو، مالدار آدمی کو نبی بناتے. اے محبوب، آپ کے پاس سرمایہ نہیں، یہ آپ کو تانا دے رہے ہیں، تو ان کو بتائیے کہ میرے ہی ایک بھائی حضرت داؤد تھے، فقیری کی زندگی گزاری، کسمہ پرسی کے عالم میں جوانی تک پہنچے، اور ایسے گھر سے تعلق رکھتے تھے جو نادار گھر تھا، لیکن میرے رب نے ان کو منصب نبوت کے ساتھ ساتھ منصب خلافت و اقتدار بھی نصیب فرمایا. اللہ کے ہاں کوئی بعید نہیں کہ اللہ مجھ محمد کو، جو عبداللہ کے گھر، حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، بظاہر غریبی نظر آ رہی ہے، بظاہر مالداری اور صاحب حیثیت اور صاحب ثروت حیثیت نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ سے کوئی بعید نہیں. اللہ جس طرح منصب رسالت سے، منصب نبوت سے مجھے سرفراز فرما سکتے ہیں، اللہ مجھے ان قریب اقتدار بھی عطا فرما دیں. اور ہوا، بالکل ہوا، اور وہی ہوا جس کی دھمکی مشرکین کو دی گئی کہ یہ تباہ شدہ لشکروں میں سے ایک گروہ ہے، باقی ماندہ ایک گروہ ہے، ان قریب یہ بھی تباہ ہو جائے گا. اللہ نے محمد کریم کے ہاتھوں سے تباہ کروایا. آپ بدر میں دیکھ لیجئے، کیا مکہ سے نکلنے کے بعد مدینہ میں رسول اللہ کو اقتدار نصیب نہیں ہوا؟ رسول اللہ صاحب سلطنت نہ بنے، آپ کے فیصلے مانا چلتے تھے، یہود پر، منافقین پر، مسلمانوں پر، ہر ایک پر آپ ہی کا فیصلہ چلتا تھا. یہ آپ کے اقتدار کی نشانی ہے. اور جہاں تک رہا پرندوں کا آپ کی بولیوں کو سمجھنا، داؤد علیہ السلام کی بولی تو، داؤد علیہ السلام تو پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، یا محمد کریم کی بولی پتھر سمجھتے تھے. کس اقتدار کی بات کرتے ہیں؟ وہ اقتدار جو زمینوں کا ہے. اللہ نے محمد کریم کو زمینوں سے اونچی جگہ آسمانوں پہ بلایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا. آپ بات سمجھے میں نے کیا کہا؟ چلیے کیا فرمایا، انہ اواب، وہ رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے زیر فرمان کر دیا تھا. یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ، تفصیل اس کی میں سورہ سبا میں عرض کر چکا ہوں. صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، یعنی پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کنویں کے اندر آپ منہ اندر کر کے آواز دیں تو آواز لوٹتی ہے. آپ کسی وادی میں کھڑے ہو کر کے آواز دیں تو آواز لوٹتی ہے. لیکن یاد رکھیے اس سے مراد وہ نہیں ہے. اگر اس سے مراد وہ ہو تو پھر داؤد علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ بات کرتے، آپ تسبیح بیان کرتے، آپ اللہ کا ذکر کرتے، اپنا پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور یہ تسبیح باقاعدہ سنی جاتی تھی. ویسے تو یاد رکھیے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ ٹیشو پیپر رکھے ہوئے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہمیں نہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں. یہ سامنے اسٹینڈ لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ جو جتنی بھی چیزیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ جانتے ہیں. بس یہ فرق سمجھیے کہ میں آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو پہاڑ تھے انہیں بھی تسبیح پر لگا دیا، یعنی آواز بلند وہ تسبیح کرتے تھے. اور یہ صرف ان کی خصوصیت نہیں، مماثلت، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو جو کہا نا کہ آپ داؤد علیہ السلام کی طرف صبر کیجئے، تو داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کے پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے تنے پر، کٹے ہوئے تنے پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے، جب اس کو تبدیل کرنے کے بعد ممبر کو رکھا گیا، اس تنے کو روتا ہوا صحابہ نے سنا. کل اللہ اواب، سب ان کے فرمانبردار تھے. وشدد نام، اور جہاں تک رہا فرمانبرداری کا مسئلہ، ان کے تو کہنے کے بعد فرمانبرداری ہے نا. محمد کریم تو کہتے نہیں، بغیر کہے فرمانبرداری مخلوق کر رہی ہے. چلیے جی، وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکومت ادا کی اور بات کا فیصلہ سکھلایا، یعنی ان کو بات کرنے میں فیصلے کی صلاحیت اور قوت بھی عطا فرمائی. وہل عطا کا نبأ الخصم، بھلا آپ کے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے؟ یقیناً اللہ نہ بتائیں تو پتہ نہیں چلتا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم بتائیں، آپ کو نہیں نہ پتا، ہم بتا رہے ہیں. اس تصور المحراب، جب وہ لڑنے والے جھگڑنے والے
دیوار پھلانگ کر عبادت خانے میں داخل ہوئے. محراب کا معنی عبادت خانہ ہے. ٹھیک ہے. اس دخلوا علی داؤد ففزع منهم. باقی تفصیل سے واقعہ میں بیان کر چکا, صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. یہ گھبرانا فطرتی تھا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ غیر اللہ سے ڈر گئے, غیر اللہ سے ڈرے نہیں, فطرتی امر ہے. انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے, قالوا لا تخف, انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط. عجیب باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. یہ بیان کرنے والا کہتا ہے تو آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجیے. انداز تخاطر دیکھیے کیسا غیر مہذب انداز ہے. واهدنا الى سواء الصراط, اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. اچھا, اب یہ جو بات کرنے والا یہ کہتا ہے ان هذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. یہ حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے, یہ دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے, یہ ملکی اور قومی بھائی بھی ہو سکتا ہے, یہ نسلی بھائی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب معلوم نہیں کہ کون ہے, اللہ عالم بمرادی. چلیے. لہو 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ, اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے نعوذ باللہ ہاں جی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس مقدمے کی روشنی میں کہ آپ علیہ السلام, ایک توجیہ یہ بھی بیان کی, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی 100% میں نے ذکر نہیں کی تھی, لیکن چلو بات آگے پھر وہی بات ہے. کہیں نہ کہیں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, کہیں نہ کہیں سن لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی شاید یہ بات سچ ہے, مولویوں نے چھپائی ہے. آج کل کے اسکالر یہ بات بھی کرتے ہیں, وہ مولوی چھپاتے ہیں. جی چھپایا نہیں ہے, بات سمجھیے. یہ بے دینی کی باتیں ہیں, ان کو کرنا ضروری نہیں, لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں. یہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں, آپ کو ایک پڑوسی کی بیوی پسند آ گئی نعوذ باللہ, اور آپ نے چاہا کہ میں اس کی بیوی سے شادی کروں, اس کی بیوی سے. ایک عام مسلمان کسی کی منکوحہ سے, کسی کی زوجہ سے نکاح کرنے کا سوچ نہیں سکتا. یہ اتنے بدبخت ہیں کہ نبی صاحب شریعت اولو العزم پیغمبر صاحب کتاب نبی اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں. صحیح, یہ ساری باتیں غلط ہیں. فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب, اس کی 99 میری ایک دمبی. یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے, اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے, یعنی اصل میں یہ ہے بڑا باتونی. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه, انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے, بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے. وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض, اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں. یہ بھی لکھا علماء نے کہ یہ ایک معاملے میں دونوں شریک تھے, اور اس شراکت کے نتیجے میں اب ان کے درمیان علادگی ہوئی. تو علادگی میں جو اصولی فیصلہ بنتا تھا وہ یہ تھا کہ 99 اس کے حق میں جاتی تھی, ایک اس کے حق میں آتی تھی. لیکن یہ کہتا ہے, یہ ایک والا کہتا ہے کہ جی ایک جو میرا حق بنتا تھا وہ بھی یہ چھیننا چاہتا ہے. حضرت داؤد نے اس لیے فرمایا کہ شراکت داری میں اکثر زیادتی ہی, ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم, ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو شراکت داری بھی کرے اور ظلم بھی نہ کرے. اب جب اتنی بات کر دی نا تو ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو شاید میری اصلاح کے لیے آئے ہیں. وظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب, اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا, یعنی اللہ نے میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے, یعنی ہم نے آزمایا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے. یاد رکھیے یہ آیت ہمارے نزدیک آیت سجدہ ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں. ایک بات. دوسری بات, اس سجدے میں لفظ سجدہ نہیں ہے, اس آیت میں لفظ سجدہ لفظ رکوع ہے. اسی لیے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر اگر کوئی آدمی صرف رکوع کر لیتا ہے تو بھی اس نے عمل کر لیا, لیکن درست بات یہ ہے کہ نہیں, یہاں سجدہ ہی کیا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب یہ مقدمہ اور اس کا فیصلہ اور یہ سارا معاملہ ہو چکا تو حضرت داؤد علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے, اور ان پر سجدہ کرنا یہ توبہ کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے خیال پر توبہ کی یا اپنے فیصلے کے اس انداز پر توبہ کی. میں نے دونوں توجیہات کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں اب ہم پر یہ سجدہ کرنا واجب ہے, لہٰذا یہاں سجدہ ہی ہوگا, یہاں سجدہ ہی. البتہ ایک فرق ضرور ہے, اور وہ یہ عام سجدوں میں اور اس میں کہ اگر کوئی آدمی تلاوت کے دوران نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے سجدے میں جانے کے بجائے رکوع میں جاتے ہوئے سجدے کی نیت کر لیتا ہے, انشاءاللہ العزیز اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا, کیونکہ یہاں رکوع کا ذکر ہے تو یہ اتنی گنجائش موجود ہے. لیکن عام حالت میں جب اس کو پڑھیں گے تو سجدہ زمین والا ہی کرنا, یعنی سجدہ ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, اب ہم پر سجدہ لازم ہو گیا. فغفرنا له ذلك, اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہم نے ان کو بخش دیا. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب, اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں قرب اور عمدہ مقام ہے. یا داؤد انا جعلناك خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے. واحکم بین الناس, زمین کے پہلے بادشاہ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے خلیفہ تھے, اور اس کے بعد ہر وہ آدمی, ہر وہ شخص جو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق اس کائنات کے نظام میں
اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، وہ اس زمین کا اللہ کی طرف سے نائب اور خلیفہ ہے، چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ غیر نبی ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ خلفاء ہیں، خلفاء کرام ہیں، ان سب کو ہم خلیفہ ہی سمجھتے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ چلیں آگے چلیے، یا فحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کیجیے، ولا تتبع الہوا، اور خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گمراہی اور ضلالت کے لیے جو بنیادی اسباب ہوتے ہیں ان میں سے پہلا سبب غلط فیصلے کا، انصاف نہ کرنا۔ یاد رکھیے جب انصاف ختم ہو جائے تو گمراہی پھیل جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا سبب رشوت لینے کا ایک سلسلہ شروع ہو جانا۔ جب رشوتیں چلنا شروع ہو جائے تو پھر بھی گمراہی پھیل جاتی ہے، اور آج رشوت سر بازار عام ہے۔ اور تیسری اور اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ جو حق گوئی ہے وہ چھوٹ جائے۔ حق گوئی کیا ہے؟ اور بات عام ہو چکی ہے، ممبر سے بھی حق گوئی نہیں ہوتی، درس اور مسند سے بھی حق گوئی نہیں ہوتی، جو خانقاہیں وہاں سے بھی حق گوئی نہیں ہوتی، ہر طرف باطل کا اور حق کا گڈ مڈ خلط ملط معاملہ ہے۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ایسا کریں گے، کیا مانا یہ کہ آپ انصاف سے کام نہیں لیں گے یا خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر آپ اللہ کے راستے سے یہ چیزیں آپ کو بھٹکا دیں گی۔ ہاں چوتھا سبب یہ ہے خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات کی۔ چلیے جی، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، تو میں نے عرض کیا گمراہی کے 4 اسباب بیان کیے۔ نمبر 1 عدل نہ کرنا، نمبر 2 رشوت کو عام کر دینا، نمبر 3 حق گوئی سے اعراض کرنا، نمبر 4 خواہشات کی پیروی کرنا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، یعنی جو یہ اسباب اختیار کرتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، جو یہ بھٹک جاتے ہیں فرمایا ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اچھا کیوں تیار ہے؟ بما نسوا یوم الحساب، کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا، چھوڑ دیا تھا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات میں اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یعنی کوئی چیز ہم نے بیکار پیدا، حتیٰ کہ سانپ، بچھو، زہریلی اور خون خوار درندے، یہ ساری چیزیں بھی بیکار اور ربز اللہ کے یہاں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آگے چلیے، ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے، پھر ترجمہ کر لیں۔ یہاں ان آیات کریمہ کی روشنی میں اللہ سمجھا رہے ہیں، رسالت کے باغیوں سنو، تمہارا گمان یہ ہے کہ دنیا بیکار ہے، یہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت نہیں۔ تمہارا گمان ہے کہ حساب کتاب نہیں، تمہارا گمان ہے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں، تمہارا گمان ہے کہ اللہ کی بات جھوٹی ہے، لیکن سنو، تم اور وہ جو اللہ کو سچا مانتے ہیں، نبی کو سچا مانتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تم فسادی ہو اور وہ اصلاح کرنے والے ہیں، فسادی اور اصلاح کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم فاجر ہو، تم فاسق ہو، تم گناہگار ہو، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ فاجر فاسق اور متقی پرہیزگار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بس یہ خلاصہ بیان ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، کوئی چیز خالی از مصلحت نہیں پیدا، کسی بھی چیز کو خالی از مصلحت پیدا نہیں کیا۔ ذلك ظن الذين كفروا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں۔ فويل للذين كفروا من النار، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم نجعل المتقین کالفجار، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کیسا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، محبوب یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ 2 مقصد بیان کیے ہیں، کیوں نازل کی؟ لیتدبروا آیاتی، پہلی بات یہ ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ یاد رکھیں، ہدایت قرآن سے وہی حاصل کرے گا جو تدبر کرے گا۔ جب غور ہی نہیں کرے گا تو سمجھے گا کیا؟ جب سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ تو عمل کے لیے لازم ہے تدبر فی القرآن، پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا وَلِيَتَذَكَّرْ، جب اس پر غور کر لیا، تدبر کر لیا، تو اب چاہیے یہ کہ اس کی آیات سے نصیحت بھی حاصل کریں۔ یہ 2 مقصد ہیں، ایک تدبر کرنا اور دوسرا نصیحت حاصل کرنا۔ فرمایا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔